اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، غزوات کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ نے کیسے اپنے مال کو خرچ کیا، تو جیش اسرت کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی قیامت تک پھر کوئی مثال نہیں ہے۔ جیش اسرت یعنی تنگی والا لشکر، یہ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام دشمنوں کی بڑی تیاری کی خبر سنی تو پھر آپ تھوڑا سا افسردہ ہوئے، کیونکہ وہ تنگی کا وقت تھا، مسلمانوں کے لیے مال کی تنگی تھی، اسباب کی تنگی تھی، ہتھیار بھی خریدنے تھے، سواریاں بھی چاہیے تھیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور جیش اسرت اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام کو موٹیویشن دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور یہی جیش اسرت کا ہی وہ موقع تھا جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ آدھا مال لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال پیش کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تھا کیا چھوڑ کے آئے تو عرض کی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہی کا نام گھر میں ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی جیش اسرت تھا جس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اعلان مبارک پر آپ نے 200 اونٹنیاں پیش کر دیں، اور اسی طرح آپ نے درہم و دینار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اگلے دن وہ اعلان پھر ہوتا ہے، آپ پھر مال پیش کرتے ہیں، اگلے دن پھر اعلان ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر مال پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس جیش اسرت کے موقع پر ایک روایت کے مطابق یہ کہ آپ نے 950 اونٹنیاں پیش کی، اور ایک روایت کے مطابق 970 اونٹنیاں آپ نے پیش کی، اور اسی طرح 700 اونٹ اس جیش اسرت اس لشکر کے لیے پیش کیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور 30 گھوڑے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 10,000 دینار نقد وہ بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں رکھے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام ان درہم دینار کو ایسے اپنی ہتھیلی مبارک میں پکڑتے تھے، اچھالتے تھے، پھر اسے چھوڑتے تھے، اور پھر عرض کرتے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد عثمان سے حساب نہ لینا، عثمان سے کوئی حساب نہ لینا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم نے اللہ کی راہ میں ایسی قربانی دی ہے اور اللہ نے اسے ایسا پسند فرمایا ہے کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کرو اس کا تمہیں وبال نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے کچھ ایسا کرنا تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، ہرگز نہیں، مگر یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ایک اعزاز تھا جو اعلان ہوا کہ عثمان کو اللہ نے ایسا محفوظ بنا دیا ہے آج کے بعد کہ ان سے کچھ بھی ایسا سرزد نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو گویا یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خدمت خلق میں بھی پیش کیا، اہل ایمان پر بھی نچھاور کیا، اور اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے بھی یوں بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی حاصل کیں، اللہ کی رضا کو بھی پایا، اور مال کی محبت سے ذرا برابر بھی اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل نہ لا سکے، نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک رکھا، مبرہ رکھا، اور یوں آپ اس درجے پر جا پہنچے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی پیغام ملتا ہے کہ دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے جہاں اپنی دیگر توانائیوں کو خرچ کرتے رہیے، وہاں اپنے مال اور اسباب کو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کیجئے، مخلوق پر خرچ کیجئے، تاکہ اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر سکیں۔